گورنر صاحب کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے نہیں تلیں. تو آپ کو گورنر مہندی لگانے اور دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے تلنے کے لیے نہیں بنایا گیا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پکوڑے اچھا دیکھیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پکوڑے تلیں یا کچھ بھی کریں، گورنر صاحب کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے نہیں تلیں. اور کس کام پہ وہ لگ گئے ہیں، سنجیدہ بات ہے. بھئی گورنر کی ایک حیثیت ہے، ٹھیک ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں نہیں انوالو ہوتا، لیکن اگر گورنر کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی حکومت ہے اور نون لیگ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم ہے پوری، جے یو آئی بھی ہے. تو جب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر اور اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر یہاں موجود ہیں، تو جن ایشوز کا تعلق خاص طور پر فیڈرل سبجیکٹ سے ہے، جس میں مردم شماری بھی شامل ہے، جس میں کے الیکٹرک بھی شامل ہے، جس میں سوئی ساؤدرن گیس بھی شامل ہے، تو اس میں اپنا وہ رول پلے کریں نا. مہندیاں لگانے سے یہ رول کیسے ادا ہوگا؟ اس سے ایونٹ بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اب جائیں گی ہماری بچیاں جائیں گی، بہنیں جائیں گی، مہندی لگائیں گی. تو آپ کو گورنر مہندی لگانے اور دوسروں کی کڑھائی میں پکوڑے تلنے کے لیے نہیں بنایا گیا. آپ کو اگر کوئی رول ادا کرنا ہے تو اچھا رول ادا کریں، ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک مذاق بنا دیں اس اتنے بڑے جو ہے وہ منصب کو؟ اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے، اور ان سے کیا، ہم تو اصل میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور گورنر صاحب بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مشترکہ گورنر ہیں نا، نون لیگ کے بھی. تو اور الوی صاحب نے تو اعتراض بھی نہیں کیا تھا، ان کا تقرر بھی کر دیا تھا، تو ایک طرح سے وہ الوی صاحب کے بھی گورنر ہیں. اگر اعتراض کر کے کرتے تو چلو ہم مان لیتے. تو اتنے زیادہ مینڈیٹ، اور پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ بہت پسندیدہ آدمی ہیں، تو وہ تو ہر چیز ان کے پاس ہے، تو اپنا رول جینون طریقے سے پورا کریں نا. وہ ان ایشوز پر اگر کام کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ مردم شماری ٹھیک کروائیے، آپ کے الیکٹرک مافیا سے ہمیں نجات دلوائیے. شروع میں انہوں نے دیے تھے کہ الیکٹرک کے خلاف بیان، دیتے ہیں لوگ بیان دو چار، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بیانات کے الیکٹرک کے خلاف ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ رول ادا کریں، اور ان کا معاملہ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ساری صورتحال بتا دی ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ ہے. اب یہ کہنا کہ بھئی مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، یقیناً کراچی کے لوگوں کے لیے بات ہے، لیکن بھئی آپ وزارتیں قربان نہیں کر سکتے، لوگ ایڈمنسٹریٹر قربان نہیں کر سکتے، اپنی حکومتی عہدے قربان نہیں کر سکتے، اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں تو حکومت میں رہتے ہوئے حکومت پہ تنقید کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی جس عمل کا حصہ ہیں آپ نے پہلے مردم شماری کی منظوری دی پچھلی حکومت میں، ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے، اس کے بعد منظوری دینے کے بعد، اس جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دینے کے بعد، آپ اب اگر اس کے پورے میکینزم پر اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض نہیں کریں، کام ٹھیک کروائیں. آپ کے پاس بہت اچھی چوائس ہے نا کہ آپ یا تو جو ہے وہ ٹھیک کروائیں یا اپوزیشن کریں ہماری طرح. لیکن آپ ایک ٹکٹ میں مطلب دو مزے کیوں کر رہے ہیں؟ یا کیا کہتے ہیں اس کو آپ کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے ہے جنت، ہاتھ سے جنت نہ گئی. آپ نے بھی کہا کہ سیکریٹریٹ میں جو جائیں تو مقامی افراد نہیں آتے نظر آتے، تو جو 30 سال سے کراچی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، انہیں اگر اعتراف نہیں تھا یا وہ بھی ذمہ دار ہیں، انہیں ان کا کیا رول رہا اس میں بنتا ہے؟ نہیں، پورا رول بنتا ہے نا. دیکھیں 30-35 سال تو انہی کے ہاتھ میں رہا نا شہر، اور ایسا نہیں تھا کہ بھرتیاں انہوں نے نہیں کروائیں. دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ بھرتیاں ایم کیو ایم کے دور میں بہت ہوئی ہیں، واٹر بورڈ میں ہوئی ہیں، ہر ادارے میں ہوئی ہیں، لیکن ایک تو ان ساری بھرتیوں میں بھی یہ پیش نظر نہیں تھا کہ میرٹ کی بنیاد پر کراچی کے لوگوں کی بھرتی ہو رہی ہو، چلے میں یہ کہہ دوں مہاجروں کی بھرتی ہو رہی ہو. وہاں بھی پیسہ چلا. یہ جو پراپرٹی کے مسئلے ہیں، یہ پراپرٹیاں ایسی تھوڑی بن گئی تھیں، یہ پراپرٹیاں اسی طرح بنی تھیں، ملازمتیں بیچ بیچ کے بنی تھیں، ایجوکیشن کی ملازمتیں بیچ بیچ کے بنی تھیں، واٹر بورڈ کی ملازمتیں، کے پی ٹی کی ملازمتیں فروخت کر کر کے بنی تھیں بھتوں سے. یعنی فطرہ رمضان المبارک میں تو ہندوؤں اور کرسچن سے فطرہ وصول کرتے تھے ہمارے دوست یہ. تو آپ یہ بتائیے، اور وہ ظاہر دینا پڑتا تھا ان کو. تو یہ پراپرٹی تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے. اور جو ذاتی پراپرٹیاں بنی ہیں لوگوں کی، تو اس شہر کے لوگوں نے تو بہت سفر کیا. اس شہر کے لوگوں نے بڑی توقعات کے ساتھ ان کا ساتھ دیا تھا جو 30-35 سال پہلے. لیکن انہوں نے تو ظاہر ہے جو کچھ کیا. میں بہرحال اس پر اتنی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو ایک فیکچوئل پوزیشن ہے کہ آپ محکموں میں جا کر، آپ ٹریفک پولیس میں دیکھ لیجئے، آپ سندھ پولیس میں دیکھ لیجئے، آپ سیکریٹریٹ چلے جائیے، آپ کسی بھی ڈی سی آفس چلے جائیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کراچی کے لوگ تو ملازم ہیں ہی نہیں. تو کراچی پھر کیسے صوبے کا حصہ ہے کہ جب آپ اس کو
صوبے کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کو کوئی آپ ملازمت ہی نہیں دیں گے ان کو, وہ کہیں میرٹ پہ آتے ہی نہیں ہیں. اور پھر مزید آپ یہ کام کریں گے کہ ان پہ شب خون مار کے ان کی گنتی ختم کر دو, ان کو ختم ملیا میٹ ہی کر دو, بالکل کاغذات سے اڑائی دو, ناپید کر دو, تو یہ تو غلط ہے نا جناب. شکریہ. یہ مطالبہ تو میں کر چکا ہوں نا کہ کم از کم 1 مہینے کے لیے اس کو بڑھائیں, یعنی 30 اپریل تک تو بڑھائیں, پہلے 30 دن رہ گئے ہیں, 30 اپریل تک تو بڑھائیں, پھر اس کے بعد دیکھو, اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائیں, سب لوگوں کو ایکسیس دیں. بس یہ 2 مین مطالبے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی آج ہی کر دیتے ہیں راجہ صاحب, جاری میڈیا کو جاری کر دیں. جی ٹھیک, ٹھیک, جزاک اللہ.